ایک صدی کے ایک بہت بڑے فقیہ اور عالم گزرے علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے پورے کے پورے دین کو 5 بنیادی حصوں میں تقسیم کیا ہے اور یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ احکام الشریعتی لمصالح العباد، کہ شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں، کم و بیش اس کا مطلب یہ ہے شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں اس کا مقصد بندوں کی مصلحت اور فائدہ ہے. ہماری عقل میں آئے نہ آئے، اللہ تعالیٰ نے جو بھی حکم دیا ہے وہ میرے آپ کے فائدے کے لیے ہے. جیسے ایک چھوٹا نابالغ بچہ ناسمجھ، جب آپ اس کے کمر پہ بستہ ڈال کر اور اس کے اندر لنچ باکس رکھ کر پانی کی بوتل ڈال کر اب آپ اس کو گاڑی موٹر سائیکل پر بٹھا کر جب آپ اسکول لے جانے کے لیے روانہ ہوتے ہیں تو وہ مچلتا ہے. اس وقت سمجھتا ہے کہ دیکھو میرے والدین کتنا ظلم کر رہے ہیں، میں مزے سے سو رہا تھا، اپنی گاڑیوں سے کھیلتا تھا، اپنے کھلونوں سے انجوائے کرتا تھا، اب جناب انہوں نے مجھے تیار کر کے بیگ ڈال کے دیکھو کتنی زیادتی کر رہے ہیں. تو وہ کیا ہوتا ہے؟ ناسمجھ. اس کے مچلنے، تڑپنے اور رونے اس کی ہم کوئی پرواہ نہیں کرتے. کیا سمجھ کر؟ ناسمجھ ہے. اور آہستہ تو سمجھ آئے گی تو یہی بچہ پھر ہمیں دعائیں دے گا کہ اگر والدین اس وقت میری ناسمجھی کے رونے دھونے کو دیکھ کر چھوڑ دیتے تو آج میں نکٹو ہوتا، ناکارہ آوارہ ہوتا. انہوں نے میرے اوپر احسان کیا. ایسے اللہ جل شانہ امن والوں نے جو دین ہمیں دیا ہے، سچی بات ہے کہ ہمارا رویہ دین کے ساتھ ناسمجھ بچے سے بھی زیادہ نادانی کا ہے جب ہم شریعت کے کسی حکم کو اپنے لیے فائدہ مند نہیں سمجھتے. اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری کتاب لکھی ہے احکام شرع عقل کی نظر میں. شریعت کا ہر حکم اس میں کوئی نہ کوئی حکمت، لاجک، فائدہ موجود ہے. تفصیل کا موقع نہیں ہے، یہ پوری گفتگو کا موضوع ہے مقاصد شرعیہ. مقاصد شریعہ، آبجیکٹو آف شریعہ کیا ہے، شریعت کے مقاصد، آبجیکٹیوز کیا ہیں، اس کو انہوں نے 5 چیزوں کے اندر 5 کیٹیگریز کے اندر انہوں نے بیان کیا. سب سے اوپر رکھا ہے کہ شریعت کا سب سے پہلا مقصد ہے حفظ الدین. شریعت اس لیے آئی ہے تاکہ تمہارے دین کی حفاظت کر سکے. میں اکثر جب طلباء میں بات ہوتی ہے یونیورسٹیز کے تو ان سے کہا کرتا ہوں دنیا کے اندر جو آدمی اپنے آپ کو سیکولر کہتا ہے نا، سیکولر، اس کے بھی کوئی نہ کوئی نظریات ہیں. ایسا نہیں کہ ایسی زندگی گزارے. دنیا میں وہ لوگ جو اپنے آپ کو ملحد کہتے ہیں، ایتھیسٹ، خدا کے منکر، ان کا بھی کوئی نہ کوئی مذہب ہے. فریڈم کہتے ہیں یہ آزادی ہے. آزادی مذہب ہے نا تمہارا، تمہارے یہ بلیوز ہیں، تمہارے یہ عقائد ہیں جس پہ تم زندگی گزار رہے ہو. اس فریڈم کی خاطر تم دنیا میں کتنی بڑی بڑی جنگیں کرتے ہو اور اس کے لیے کتنے بڑے بڑے خطرے مولتے ہو. ایسے شریعت نے، اللہ نے جو ہمیں دین دیا ہے اس کی حفاظت کا سب سے پہلے انتظام کیا ہے. اس لیے مرتد کی سزا کیا ہے؟ قتل. یہ فائدے کے لیے ہے تمہارے. مرتد کی سزا قتل ہے. اس پہ انشاءاللہ کبھی بات کریں گے. ہمارے یہاں آج کل بہت شور شرابہ ہوتا ہے، یہ دیکھو مسلمان جناب یہ آزادی نہیں دیتے، یہ کہتے ہیں زبردستی مسلمان بنے رہو. ہم کہتے ہیں لا اکراہ فی الدین، دین میں داخل ہونے کے لیے تو زبردستی نہیں ہے، لیکن اگر ایک مرتبہ دین کو داخل ہو گئے. اور مرتد کی سزا کی جو ہسٹری یا بیک گراؤنڈ ہے نا وہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے پلان بنایا تھا کہ ہم جھوٹ موٹ مسلمان بنیں گے اور مسلمان بننے کے بعد پھر ہم سارے کے سارے اعوذ باللہ کافر ہو جائیں گے. یہ دکھانے کے لیے کہ اسلام میں کچھ نہیں رکھا، تو کمزور لوگوں کو ورغلانے کے لیے ہم مسلمان بن جائیں گے جھوٹ موٹ. اسلام کا فیصلہ کہ مسلمان ہونا ہے نا، پہلے سوچ سمجھ لو. کوئی تلوار نہیں، کوئی زور زبردستی نہیں، سوچ سمجھ کر مسلمان ہو جاؤ. اور پھر مرتد کی سزا کے اندر بھی یہ نہیں کہ ایک دم قتل کر دو اس کو، بلکہ 3 دن تک اس کو سمجھاؤ بجھاؤ. بڑے بڑے اہل علم اس کے ذہن کے اندر جو شکوک و شبہات
اس کے دماغ میں جو خناس چلا گیا ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کریں. 3 دن تک مہلت دو اس کو, رجوع کر لیں, لوٹ آئے, اس کی پرانی حیثیت بحال, کوئی سزا نہیں. لیکن اس کے سارے اشکالات دور ہو گئے, لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں میں نہیں مانتا ٹھیک ہے ساری باتیں اپنی جگہ, میں نہیں مانتا. تو پھر کہیں یہ باقی لوگوں کے لیے بھی رکاوٹ نہ بنے, اس کے لیے اسلام کے اندر یہ سزا ہے. من بدل دینہ فاقتلوہ, حضور کا ارشاد. اور یہ ارشاد میرے آپ کے ہر ایک کے لیے نہیں ہے, عدالت کو ہے. تحقیق کرے کہ جو آدمی اپنے دین کو بدل دے اس کی سزا قتل ہے. اب دین کی تبدیلی کسے کہتے ہیں, کفر کسے کہتے ہیں, یہ ساری تفصیل ہے, اس کا یہ موقع نہیں ہے. ہر آدمی یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ کون سے الفاظ بولنے سے کوئی آدمی کافر ہو جاتا ہے. ہماری تو کوشش یہ ہے کہ بحد الامکان اگر کوئی شخص اسلام کے دائرے میں, اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں علماء کسی کو کافر بناتے نہیں ہیں, کافر بتلاتے ہیں. پھر کافر کو بھی کافر نہ کہیں. اب آپ کہ جی ٹرمپ کو بھی کہو کہ جی مسلمان ہے جنت میں جائے گا, مودی صاحب بھی جنت میں جائیں گے, یہ کیسی بات آپ کر رہے ہیں؟ بھائی جو کافر ہے وہ کافر ہے, یہ کون سی آپ نیا فلسفہ ہے؟ میں کبھی کبھار لطیفے کے طور پہ سنا دیا کرتا ہوں. وہ ہمارے بڑے قریبی دوست بھائیوں کی طرح سے ہیں, وہ کسی ملک میں پی ایچ ڈی کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے, تو کہنے لگے وہاں عید کی نماز میں ایک صاحب سے ملاقات ہوئی. میں نے کہا جی آپ کہاں کے ہیں؟ جی میں انڈیا کا ہوں. اچھا ماشاء اللہ, کبھی ملاقات ہی نہیں, آپ سے کتنے عرصے سے رہ رہے ہیں؟ 10-12 سال ہو گئے ادھر جرمنی میں. اچھا تو کبھی آپ نظر ہی نہیں آئے؟ میں ادھر ہی ہوتا ہوں. میں نے کہا اچھا, تو کبھی تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں آپ کے ساتھ, گپ شپ لگائی, تو کہنے لگے میں یہاں مسلم کمیونٹی سے میں ایگری نہیں کرتا. کیوں ایگری نہیں کرتے آپ؟ تو یہاں کی جو مسلم کمیونٹی ہے بڑے ریجڈ ہیں یہ لوگ, یہ مجھے مسلمان نہیں کہتے. میں نے کہا کیوں مسلمان نہیں کہتے؟ کہ ویسے ہی بس آپ کو پتہ ہے ریجڈ ہیں بہت زیادہ. میں نے کہا پھر بھی مطلب کس بات کی وجہ سے آپ کو مسلمان نہیں سمجھتے؟ یہ کہنے لگے کہ اصل میں میں ان چیزوں کو جو نظر نہیں آتی نا میں نہیں مانتا. جو چیزیں نظر نہیں آتی ان کو نہیں میں مانتا بس. ہاں لیکن سائنٹسٹ ہوں, بس جو چیزوں مجھے سمجھ میں آتی ہیں سائنسی طور پر ان کو مانتا ہوں, باقی غیب جو چیزیں نظر نہیں آتی میں نہیں مانتا. اچھا قصور پھر بھی مسلم کمیونٹی کا ہے, آپ کا کوئی قصور نہیں. ہاں وہ آپ کو مسلمان نہیں سمجھتے, آپ پھر بھی آپ تلے ہوئے کہ آپ کو مسلمان کہا جائے. بھائی کفر اور اسلام کی ایک باؤنڈری ہے, علماء وہ باؤنڈری بتاتے ہیں, اس کے اندر رہو گے اسلام ہے, اس سے باہر چلے جاؤ گے. اب جیسے بعض ہمارے نام نہاد ہے نہیں, آپس میں صلح ہونی چاہیے, دوستی ہونی چاہیے جی, کوئی بات نہیں. قادیانی بھی تو بیچارے نماز پڑھتے ہیں, بیچارے والی کون سی بات ہے؟ یہ آپ کفر اور اسلام کی باؤنڈریز کو ختم کر رہے ہیں. پھر تو اکبر کا جو دین الہی تھا وہ ٹھیک تھا, سارا کچھ مکس اپ ہی, چلو جی ہے نہیں, خنزیر بھی حرام نہ کہو, اور بھینس اگر گائے کا گوشت نہیں کھاؤ گے تو کون سے تم مر جاؤ گے ہے جی, اور اگر وہ خنزیر کھا رہے ہیں تو تمہیں کیا اعتراض ہے؟ کوئی بات نہیں. اس طرح کا اسلام میں اس قسم کے رویے اور نظریے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. کفر اور اسلام اس کی سرحدیں ہیں. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ شریعت نازل کی ہے, یہ ہمارے سب سے پہلے دین کی حفاظت, حفظ الدین, اس کے بعد پھر حفظ النفس, انسان کی جان کی حفاظت. لا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق, کسی بھی نفس کو ناحق قتل مت کرو. ومن یقتل مؤمنا متعمدا, جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دے, فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا, اس کی سزا ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے. وغضب اللہ علیہ, اللہ کا اس پر غضب ہے. ولعنہ, اللہ کی لعنتیں ہیں. واعد لہ عذابا عظیما, اللہ نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. توبہ توبہ توبہ. ایسے مسلمان ایسے تم اس کو قتل کر دو؟ صرف 3 وجوہات ہیں جس کے لیے حکومت وقت کو قتل کرنا چاہیے. ایک تو مرتد بتایا, دوسرا شادی شدہ زانی, شادی شدہ ہو کر زنا کرتا, مارو اس کو, تاکہ کوئی مسلمان آگے سے یہ جرت نہ کرے. اور تیسرا قتل کے بدلے قتل, ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص. ہاں قصاص اور دیت کا پورا نظام ہے. تو دوسری چیز حفظ النفس. تیسری چیز جو اسلام کے اندر ہے وہ ہے
حفظ النسل، انسان کی اولاد کی حفاظت، نسب کی حفاظت۔ اس لیے اللہ کے فضل و احسان سے ہم پورے فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ الحمدللہ یہ میرا بیٹا ہے۔ اور آپ اللہ معاف فرمائے، اگر آپ مغربی معاشرے کے اندر چلے جائیں تو باپ کا نام کیوں اڑا دیا ڈاکومنٹس میں؟ مدر نیم، کیونکہ بیچارہ ابے کا تو پتہ ہی نہیں، چونکہ دنیا میں آنے کا راستہ ماں کا ہی ہے، اس لیے وہ تو ایک ہی ہوگا نا، اس لیے مدر نیم لکھ دو بس۔ 60-70% لوگوں کے باپ کا کوئی اتا پتہ نہیں، اس لیے اسلام میں حفظ النسل، نسل کی حفاظت ہے۔ پھر نمبر 4 حفظ العقل، پروٹیکشن آف انٹلیکٹ، انسان کی عقل کی حفاظت۔ اس لیے جتنے بھی نشہ آور چیزیں ہیں حرام ہیں، کیوں؟ عقل ماری جاتی ہے۔ قرآن میں ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوہ۔ جب پیتے پلاتے ہو نا تو پھر تمہارے اندر اپنے اور پرائے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، دل میں دشمنی آ جاتی ہے اور اللہ کی ذات سے غافل ہو جاتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام، چاہے وہ وسکی ہو، برانڈی ہو، ہیں جی، وائن ہو، گٹکا ہو، جتنی بھی بلائیں علائیں جو چل رہی ہیں یہ سب حرام کر دیں، اس وجہ سے کہ یہ انسان کی عقل کو مار دیتی ہے۔ تو میں آپ کو کہا کرتا ہوں کہ جو ساتھی جن کو اللہ نے موقع دیا ہے کسی مغربی ملک میں جانے کا، آپ کو پورا ہفتہ مغربی دنیا کے لوگ بڑے مہذب نظر آئیں گے، کوئی تھوکتا بھی نہیں ہے، کوئی ناک صاف کر کے ٹیشو بھی نہیں پھینکتا، لیکن ہفتہ اتوار کو اگر آپ کہیں سڑکوں پہ نکل جاؤ، بندہ کہتا ہے میں کہاں آ گیا ہوں، یہ وہی دنیا ہے۔ الیاذ باللہ، یہ جناب روڈ پر ہی یورین پاس کر رہے ہیں اور کوئی جناب عجیب عجیب حرکتیں، بندہ کہتا ہے یہ وہی مہذب معاشرہ ہے پورے ہفتے والا۔ تو قرآن کی وہ بات، یہ تمہاری عقل مار دیتی۔ ہاں، کل مسکر حرام، حضور کی حدیث، ہر نشہ آور چیز وہ اللہ نے تمہارے اوپر حرام کر دی۔ تو چوتھی چیز حفظ العقل، دین میں انسان کی عقل کی حفاظت کا انتظام ہے۔ اور آخری چیز ہے حفظ المال، مال کی حفاظت، مال کی حفاظت۔ ہر وہ کام جس کی وجہ سے اپنا مال ضائع ہو یا دوسرے کا مال ضائع ہو حرام ہے۔ اس لیے اسراف، ولا تسرفوا انہ لا يحب، اس لیے کہ اپنا مال ضائع کر رہے ہیں، اور کسی دوسرے مسلمان کا مال، لا يحل مال امرئ مسلم، کسی بھی مسلمان کا مال تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ حرام صرف ڈاکہ مارنا ہے، جی یہ توجہ سے سنیے گا یہ بات، حضور کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ کسی مسلمان کا مال تمہارے لیے حلال نہیں ہے مگر اس کی دل کی خوشی کے ساتھ۔ اس حضرت تھانوی نے لکھا ہے کہ اعلانیہ چندہ کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ کیا مطلب اعلانیہ چندہ کرنا؟ مثلا اب آپ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، میں نام لے کر کہتا ہوں ساتھی کا، جی وہ مسجد کے لیے فلاں چیز کی ضرورت ہے، آپ ذرا 10,000 جمع کرا دیجئے نا، آپ 20,000 جمع کرا دیجئے، آپ ماشاءاللہ زیادہ حیثیت والے ہیں، آپ 50 کرا دیجئے، آپ لاکھ روپے جمع کروا دیجئے، تو یہ مسجد کے نام پر چندہ حرام ہے۔ اس لیے اب وہ بیچارہ مجمع کے دباؤ کی وجہ سے دے رہا ہے، آپ اس کے اخلاص کیسے چیک کر سکتے ہیں؟ بیچارہ معلوم نہیں اس کے کیا حالات ہیں، معلوم نہیں اس سے پہلے جتنا خرچہ اس نے کرنا تھا اللہ کے راستے میں کر چکا ہو، رمضان کے ابتدائی دنوں میں اس نے جو انفاق فی سبیل اللہ کرنا تھا کر لیا، اب وہ جو بیچارہ دے رہا ہے وہ اس لیے کہ نہیں دے گا تو سارے کہیں گے واہ گاڑی تو اتنی بڑی رکھی ہوئی ہے اور مکان تو ماشاءاللہ 2 کنال کا ہے، اور جناب مولوی صاحب مفتی صاحب نے جس کو 50,000 روپے دینے کو کہا وہ جناب اس کو بہانے یاد آ گئے۔ جائز نہیں ہے کسی بھی مسلمان کا مال اس کی دل کی خوشی کے بغیر۔ 15 دوست اکٹھے ہو کے چلے گئے کسی کے پاس، او ماشاءاللہ 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 آپ نے نئی گاڑی لی ہے، چلے نا منال ذرا کھانا کھانے چلتے ہیں۔ اب دبا لیا اس بیچارے کو، اب وہ پتہ نہیں گاڑی بیچارے نے قرضہ لے کر لی ہے، بیوی کا زیور بیچ کے لی ہے، کیسے لی ہے جی، اب آپ نے اس کو دبا لیا، نہیں لے کر جائے گا تو آپ سناؤ گے اس کو، پورا مہینہ بخشو گے نہیں،
اب ایسی صورتحال میں اس نے کھلا پلا تو دیا لیکن دل سے بیچارہ پریشان ہے. تو فرمایا اس قسم کے دباؤ میں کسی کا مال لینا یہ جائز نہیں. تو مسلمان کے مال کی حفاظت. اس لیے آج کل بٹ کوئن کے نام سے ایک چیز چلی ہوئی ہے, بٹ کوئن, مثال دے رہا ہوں صرف, ڈیجیٹل کرنسی. اکثر ساتھی پوچھتے رہتے ہیں جی یہ جائز ہے ناجائز ہے. تو ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ یہ اس وجہ سے ناجائز ہے کہ اس کے اندر پروٹیکشن آف ویلتھ نہیں ہے, کوئی گارنٹی نہیں ہے. جی کون ہے اس کے پیچھے, بھی کون سی اتھارٹی ہے؟ وہ کسی جیپنیز نے جناب کچھ میتھ کے کچھ فارمولے لگا کر کوئی کرنسی, کرپٹو کرنسی بنائی, اس کو چلا دیا. اب جناب کبھی 16-17 ہزار ڈالر پہ چلی گئی تھی, اب پتہ نہیں مر کے آج کل پتہ نہیں کہاں پہ ہے. تو شریعت ایسی نہیں ہے کہ ایسے لوگوں کی جیب سے مال نکالتے جاؤ. پروٹیکشن آف ویلتھ, حفظ المال, یہ شریعت کے مقاصد میں سے ہے. لہٰذا کسی کی جیب سے ایسے پیسے نکال لو, ایسے ہی بزنس میں لگا دو, کوئی ٹھیک ہے جی جائز ہوگا. آئے دن نئے نئے کاروبار نکلتے رہتے ہیں. کبھی بزنس آ جاتا ہے, کبھی جناب کوئی ملٹی لیول مارکیٹنگ ہے. جی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بیچنی ہے, کہتے ہیں اتنے ممبر بناؤ گے اتنے پیسے مل جائیں گے, یہ بنو گے وہ اتنے ویر ہو جاؤ گے تم. وہ چینل کمپنی کبھی آ گئی, کبھی کوئی کمپنی آ گئی, کبھی کوئی کمپنی آ گئی, اور مال اکٹھا کرتے ہیں لوگوں کا, پھر ایک دم ایسے غائب ہوتے ہیں جیسے کہ گدھے کے سر سے سینگ, کچھ پتہ نہیں کہاں چلے گئے. اس لیے شریعت میں اس قسم کے لوگوں کے مال کو ہٹانا جائز نہیں. اس سے ہمارے مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کسی بھی اس کمپنی کے کسی بھی ایسے لوگوں کے ساتھ انویسٹمنٹ نہ کریں جو کہ سیکورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان سے رجسٹرڈ نہیں ہے. کل کلا کون پوچھے گا اس کو, کون پوچھے گا؟ مال لیتے جا رہے لوگ ادھر ادھر ہو گئے. اس لیے پروٹیکشن, حفظ المال, یہ شریعت میں مقصد ہے. تو اللہ پاک ہمیں شریعت کی حکمتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. شریعت حقیقت میں آئی ہے ہماری دنیا اور آخرت کے فائدوں کے لیے. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.